بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. عزیزان مکرم، محترم بھائیوں اور دوستوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی تفسیر چل رہی ہے اور آیت نمبر 219 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 220 سے شروع کرتے ہیں باذن اللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ وہ ہم سب کا یہاں پر آنا قبول فرمائے اور یہاں پر اپنے گھر میں بیٹھنا اور یہاں پر نماز ادا کرنا اور یہاں قرآن مجید کو پڑھنا، سیکھنا، سکھلانا اور دعا کرنا، اللہ رب العزت ہماری یہ تمام عبادات قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس کو، ہماری اس پوری مجلس کو ذخیرہ آخرت بنائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں، اللہ رب العزت سب بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت صحت و عافیت سے نوازے، اور اللہ رب العزت دین و دنیا کی خیر و بھلائی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے شر اور ہر قسم کی آزمائش اور ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی الدنیا والآخرہ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم۔ اس سے پہلے کہ آج اس آیت کی تفسیر میں شروع کروں، میں اس آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اور اس میں آپ سے ایک سوال بھی ہے اور آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تیار ہیں؟ کئی لوگ تو خاموش ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ کیا خرچ کریں؟ العفو خرچ کریں۔ اس کی میں نے 2 تفسیریں بیان کی تھی۔ پہلی تفسیر کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی، حسین صاحب، بہت اچھا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ بہترین مال، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں بہترین مال، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہوں، جس کو آپ اپنے پاس بیلنس کرنا چاہتے ہوں، اس کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں۔ اور اس پر میں نے ایک دلیل قرآن مجید سے پیش کی تھی کہ 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکو گے یہاں تک کہ تم وہ چیز خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اپنا پسندیدہ کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو۔ تو پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ وہ مال نہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا جو بہت ہی گھٹیا ہو اور جس کی آپ کی اپنی نظروں میں ویلیو نہ ہو۔ آپ کہیں چلو یار یہ اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں، بھی اللہ کے راستے میں دینے سے پہلے آپ کی اپنی نظروں میں اس مال کی کوئی ویلیو نہیں، تو پھر اللہ کے ہاں اس کی ویلیو کیا ہوگی؟ بہترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ ہے اس کی پہلی تفسیر۔ دوسری تفسیر کون بتائے گا؟
جو بچ جائے، کس چیز سے بچ جائے؟ جی ہاں جی، اپنی جو ضروری اخراجات ہیں، ضروری جو خرچے ہیں، ان خرچوں کے بعد جو آپ کے پاس بچ جائے اس کو خرچ کر دیں، ذخیرہ کر کے نہ رکھیں، بلکہ جو بچتا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، اللہ آپ کو اور دے دے گا۔ لیکن میں نے یہ گزارش کی تھی کہ یہ تب تھا جب مسلمان بہت ہی کمزور تھے، فقیر تھے، مسکین تھے، اور ان کے پاس مال نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جو کچھ بھی آپ مالداروں کے ہاں جو مال بچ جاتا ہے آپ کی بنیادی ضروریات کے بعد، اس کو خرچ کر دیں تاکہ فقراء اور مساکین اس بچے ہوئے مال سے فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن بعد میں اللہ رب العزت نے جب زکوٰۃ فرض کر دی تو زکوٰۃ کی فرضیت کے بعد جو چیز مال میں سے خرچ کرنا جس کو ضروری ٹھہرا دیا گیا وہ ہے زکوٰۃ، کہ آپ کے پاس اگر نصاب زکوٰۃ پورا ہے تو پھر آپ اس میں سے 2.5% نکالیں، زکوٰۃ ادا کریں، اور ظاہر ہے کہ زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں ان کو ادا کریں، ان کو دیں، ان میں فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، اور باقی 8 مصارف اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں ذکر کیے ہیں۔ تو کیا مال میں صرف اور صرف زکوٰۃ ہی فرض ہے؟ فرض تو صرف زکوٰۃ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات بھی ہے، نفلی طور پر آپ خرچ کریں۔ تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ نفلی طور پر خرچ کریں۔ اچھا، کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ زکوٰۃ بھی آپ نے ادا کر دی، آپ نے بنیادی ضروریات کے لیے جو آپ اور آپ کی فیملی کے لیے جو پیسے درکار اور مطلوب ہیں آپ نے وہ بھی رکھ لیے۔ تو اس کے بعد جو کچھ بچے گا کیا وہ سارے کا سارا خرچ کرنا ہے؟ نہیں، اس میں سے آپ جتنا چاہیں خرچ کریں، لیکن آپ اپنی آنے والی ضروریات کے لیے اور اپنی آل اولاد کی آنے والی ضروریات کے لیے آپ بیلنس بھی رکھ سکتے ہیں۔ بیلنس رکھنا منع نہیں ہے، خاص طور پر جو ضروری اخراجات آپ نے کرنے ہوں، مثلا آپ نے گھر بنانا ہے، گھر بنانے کے لیے بیلنس رکھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے بچوں کے تعلیمی اخراجات، تعلیمی ان کی کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی فیس ادا کرنی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا بچہ آگے جا کے یونیورسٹی میں پڑھے گا، تو اس کی فیس ادا کرنے کے لیے مجھے پیسے چاہیے، آپ پیسے بیلنس کر کے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگ صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے سوچتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے ہم سوچتے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ادا کر دی بس، اس کے بعد صدقہ خیرات کس نے کرنا ہے؟ صدقہ خیرات کرنے کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ تو انسان کو بیلنس رکھنا چاہیے کہ اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی پیسہ رکھیں، آپ اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، آپ اللہ کے راستے میں جو خرچ کریں گے اللہ اس کی جگہ پہ آپ کو اور مال دے دے گا۔ لہٰذا انفاق فی سبیل اللہ جو ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کن پر خرچ کرنا؟ اپنے جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اپنے والدین پر خرچ کرنا، اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرنا، مسافروں پر خرچ کرنا، ان سب پہ خرچ کرنا جو ہے، اس خرچ کرنے کی فضیلت اپنی جگہ پہ برقرار ہے، یہ فضیلت ختم نہیں ہوئی، لیکن ہمیں بیلنس رکھنا ہوگا، یعنی اعتدال کی راہ اختیار کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورۃ الفرقان کے آخر میں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو وہ نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں، پیسہ اڑاتے بھی نہیں، اور دوسرا ولم یقتروا، اپنی مٹھی بند کر کے بھی نہیں رکھتے، بخل اور کنجوسی سے بھی کام نہیں لیتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اسراف اور بخل اور کنجوسی ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ خرچ کے لیے یہ اصول جو میں نے ابھی ذکر کیے ہیں یہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ اس آیت کی تفسیر میں کہ جب انہوں نے پوچھا صحابہ کرام نے کہ کیا خرچ کریں، اللہ نے فرمایا کہ یا تو بہترین چیز خرچ کریں یا پھر اپنی ضروریات سے بچی ہوئی چیز خرچ کریں۔ بچی ہوئی چیز وہ خرچ کریں کہ اس کو خرچ کرنے کے بعد آپ خود دوسروں کے محتاج نہ بنیں، آپ کو دوسروں کے سامنے دامن نہ پھیلانا پڑے۔
آپ خود اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے بیوی بچوں کا بھی خیال رکھیں، آنے والی ضرورتوں کو بھی بے شک اپنے مائنڈ میں رکھ کر بیلنس رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ صرف اور صرف اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو ہی سامنے رکھیں۔ نہیں، آپ کے جو والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، فقراء مساکین ہیں، تو ان کے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے انسان کو، کہ جس پر خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بھی ذکر کی گئی ہے، جن میں سے میں نے کچھ فضیلتیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے لیے آیات کو بیان کرتے تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ۔ یہ فی الدنیا والآخرہ کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے کہ تم غور و فکر کس بارے میں کرو، دنیا کے بارے میں بھی اور آخرت کے بارے میں بھی۔ تمہارا غور و فکر یا تمہاری سوچوں کا جو محور ہے وہ صرف دنیا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دنیا کے ساتھ ساتھ تمہاری سوچوں کا محور آخرت بھی ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے بے شک سوچیں، اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے، اچھے فیوچر کے لیے آپ بے شک پلاننگ کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے شک کریں، لیکن آخرت کو اگنور نہ کریں، آخرت کو مد نظر نہ کریں، آخرت کو آپ نظر انداز نہ کریں، اس کو مد نظر رکھیں۔ دنیا کے لیے بھی آپ اچھی سوچ سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آخرت کے لیے بھی آپ کو سوچنا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور سوال اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اور اس کا جواب دیا اللہ رب العزت نے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ یتیموں کے بارے میں صحابہ کرام کو پوچھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے، جیسے کہ حدیث میں اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے جب یتیموں کے حوالے سے بڑا سخت حکم دے دیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، یتیموں کو ان کے مال دے دو۔ جو یتیموں کا سرپرست ہے، چاہے وہ مرنے والے شخص کا بھائی ہے یعنی یتیموں کا چچا، یا پھر ان یتیموں کے ماموں، کوئی بھی جو بھی سرپرست بنا ہے یتیموں کا۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ بالغ ہونے سے پہلے، جس کا باپ بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو جائے، جس بچے کا بالغ ہونے سے پہلے باپ فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو یتیموں کے حوالے سے اللہ نے حکم دیا کہ ان کے مال ان کو دے دو۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، ایسا بھی نہیں کرنا کہ جو گھٹیا مال ہو وہ یتیم کے لیے رکھ دو اور جو اچھا مال ہو اپنے لیے رکھ لو، نہیں، ایسے نہیں کر سکتے۔ اور وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، ایسا بھی نہیں کرنا کہ ان کے مال اور اپنے مال مکس کر کے تم کھانا شروع کر دو، بہانہ بنا کر کہ یار کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ یتیم کا مال ہے جو کہ اس کو اس کے باپ کی وراثت سے ملا ہے، اور یہ میرا مال ہے، ہم مکس کر کے کھاتے ہیں، خرچہ اکٹھے چلاتے ہیں۔ اور اس آڑ میں بدنیت ہی یہ ہو کہ میرا مال کم خرچ ہو اور یتیم کا مال زیادہ خرچ ہو، اس بدنیتی کے ساتھ ان کے مالوں کے ساتھ اپنے مالوں کو ملا کر نہ کھاؤ۔ بلکہ اللہ رب العزت نے اسی رکوع کے آخر میں، سورۃ النساء میں اسی رکوع کے آخر میں ایک وعید بھی ذکر کر دی کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں ظلم کرتے ہوئے تو وہ اپنے پیٹوں کے اندر کس چیز کو بھرتے ہیں؟ آگ کو بھرتے ہیں، جہنم کی آگ کو، اور ان قریب ان کو جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا۔ جب اس قسم کی سخت آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت ہی محتاط ہو گئے، الرٹ ہو گئے، حتیٰ کہ یتیموں کا جو کھانے پینے کا ساز و سامان ہوتا، یتیموں کے لیے جو کھانا پینا ہوتا، انہوں نے اس کو بھی الگ کر دیا، اور حتیٰ کہ ان کے کھانے پینے کی چیزوں میں سے جو چیزیں بچ جاتی تو وہ خراب ہونے لگیں، صحابہ کرام ان بچی ہوئی چیزوں کو نہیں کھاتے تھے، کہیں وہ پکڑ کی زد میں نہ آ جائیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی کہ جو یتیموں کا مال کھائیں گے ظلم کرتے ہوئے اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھریں گے۔ صحابہ کرام ڈر گئے، حتیٰ کہ یتیموں کا جو کھانا پینا تھا، کھانے پینے کی چیزیں تھیں، وہ خراب ہونے لگیں۔ تب انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یتیموں کے حوالے سے ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی خیر خواہی کسی نہ کسی طریقے سے ان کے لیے بہتر ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی خیر خواہی کرنی ہے، بس
بدنیتی سے ان کے مالوں کو نہیں کھانا، بدنیتی سے ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ مکس نہیں کرنا کہ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا لیں گے، ان کا مال ہڑپ کر جائیں گے، نہیں۔ اصلاح لہم خیر، آپ ان کی خیر خواہی چاہتے ہیں تو ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے آپ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر ان کے مالوں کو آپ اپنے مالوں کے ساتھ ملا بھی لیں گے تو فَإِخْوَانُكُمْ، وہ یتیم بچے تمہارے بھائی ہیں، لہذا ان سے بھائیوں جیسا سلوک کرنا ہے، ان سے اپنے بچوں جیسا سلوک کرنا ہے کہ وہ آپ کے بچے ہیں۔ وہ یتیم بچے آپ کے بھائی یا آپ کے اپنے بچے ہیں، ان سے اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرنا ہے۔ اپنے بھائی کے ساتھ انسان دغا بازی نہیں کرتا، اپنے بھائی کے ساتھ انسان دھوکہ نہیں کرتا، فراڈ نہیں کرتا۔ لہذا ان یتیم بچوں کے مالوں کو اگر اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر خرچ کرنا چاہو، جس طرح ایک جوائنٹ فیملی کے اندر خرچ ہوتا ہے، اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، بس اصل مقصد کیا ہے کہ ان کی خیر خواہی کرنا مقصود ہے، کہ ان کا فائدہ ہو، ان کی جو مصلحت ہے اس کو سامنے رکھا جائے، ان کو نقصان پہنچانا مقصود نہ ہو۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون بدنیت ہے جو فساد کرنا چاہتا ہے اور کون نیک نیت ہے جو اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ آج ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر جو موضوع بیان کیا، معاشرے کے اندر فساد کی مختلف صورتیں ہیں، تو فساد کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے جو ابھی میں نے ذکر کی ہے کہ جو یتیم کا سرپرست ہے وہ یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا چاہے یا یتیم کے مال پہ قبضہ کرنا چاہے یا وہ یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے وہ یتیم کے مال کو اڑا دینا چاہے اور اس میں فضول خرچی کرنا شروع کر دے کہ یہ تو یتیموں کا مال ہے، کون سا میرا مال خرچ ہو رہا ہے، ان کا مال جا رہا ہے نا، میری جیب سے تھوڑی خرچ ہو رہا ہے۔ اگر وہ اس طریقے سے پیسہ اڑائے گا تو یہ شریعت کی نظر میں یہ کیا ہے؟ یہ فساد ہے، یہ اصلاح نہیں ہے۔ اصلاح کیا ہے کہ آپ نے یتیموں کی خیر خواہی کرنی ہے ہر صورت میں۔ وہ یتیم ہیں، ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، ان پہ شفقت کریں، ان کے سر پہ ہاتھ پھیریں، ان کے مالوں کی حفاظت کریں اور ان کے مالوں کو انہی کی مصلحت میں استعمال کریں، یہ ہے اصلاح۔ اور اس کے الٹ فساد ہے، تو یہ فساد، اس فساد کو بھی اللہ رب العزت نے روک دیا، اس کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ جس طرح فساد کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جن میں سے کچھ صورتیں ہم نے آج کے خطبہ جمعہ میں ذکر کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے فساد کو روک دیا ہے، ہر قسم کے فساد سے منع کر دیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ تمہیں مشقت میں بھی ڈال سکتا تھا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتا نا تو تمہیں اللہ تعالیٰ اتنی بھی اجازت نہ دیتا کہ تم ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کے کھا سکتے ہو۔ اللہ چاہتا تو تمہیں اس مشقت میں ڈال سکتا تھا، لیکن اللہ تم پہ مہربان ہے، لہذا تم بھی کیا کرو، جب اللہ تم پہ مہربانی کر رہا ہے تو تم بھی یتیم بچوں پہ مہربانی کرو، ان پہ ترس کھاؤ، ان پہ رحم کھاؤ اور ان کے مالوں کو انہی کی مصلحت کے لیے استعمال کرو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ رب العزت غالب ہے، حکیم اور بہت ہی حکمت والا ہے۔ یہ غالب ہے، اللہ پہ کوئی طاقت غالب نہیں آ سکتی، وہ سب پہ غالب ہے، اور حکیم بھی ہے، حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں اور اس کے ہر حکم کے اندر، اس کے ہر امر کے اندر حکمت موجود ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ یتیموں کی مصلحت کے لیے ان کے مالوں کو خرچ کرو، نہ کہ آپ یتیموں کے مالوں کو ہڑپ کرو یا پھر ان کے مالوں کے اندر تم فضول خرچی کرو۔ اس کے بعد اس سوال کا جواب دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت ہی اہم مسئلہ ذکر کیا اگلی آیت کے اندر، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، نکاح کے حوالے سے کہ نکاح کس سے کرنا چاہیے، مردوں کو نکاح کس سے کرنا چاہیے اور عورتوں کا نکاح، عورتوں کے سرپرست عورتوں کا نکاح کس سے کریں، یعنی اور اپنی بیٹیوں کے لیے یا اپنی بہنوں کے لیے جن کا بھی انسان سرپرست ہو، ان کے لیے وہ کس قسم کے مردوں کو چوز کریں، اس کا معیار کیا ہے اسلام کے اندر، وہ معیار یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ مردوں کے لیے جو معیار ذکر کیا گیا ہے
کہ آپ کس قسم کی عورتوں کو چوز کریں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پہ نکاح کیا جاتا ہے، 4 وجوہات کی بنا پہ نکاح کیا جاتا ہے۔ ایک لحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها، اس کے خاندان کو دیکھ کر کہ یہ عورت بہت بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، خاندان کو دیکھ کر اس کو ترجیح دی جاتی ہے، یا پھر اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ فیملی بہت مالدار ہے، اس کی طرف سے مال بہت آئے گا۔ تیسرا ولجمالها، عورت کی خوبصورتی کو دیکھا جاتا ہے کہ بڑی ماشاءاللہ خوبصورت ہے تو اس کو میں اپنی بیوی بنا لوں، مطمع نظر اس کی خوبصورتی ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ اور چوتھی چیز اس کا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاروں چیزیں ذکر کرنے کے بعد فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم اپنے لیے دین والی عورت کو پسند کرنا، دین والی عورت کو تم چوز کرنا۔ گویا کہ لڑکوں کو یا مردوں کو یہ معیار دے دیا گیا ہے کہ تم نے اپنے لیے جس عورت کو چوز کرنا ہے اس سے شادی کرنے کے لیے وہ کیسی ہو؟ دیندار ہو، سب سے پہلے دیندار۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا بہترین ساز و سامان کیا ہے؟ نیک بیوی، نیک بیوی اپنے لیے چوز کرنا، یہ معیار ہے مردوں کے لیے کہ مرد کس قسم کی عورت کو اپنے لیے چوز کریں۔ عورتوں کے لیے کیا معیار ہے کہ عورتوں کے لیے کس قسم کے مرد کو چوز کیا جائے؟ عورت خود نہیں چوز کرے گی، بلکہ عورت کا جو سرپرست ہے وہ چوز کرے گا اس کے مشورے کے ساتھ۔ اس کے لیے جو معیار ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس ایسا شخص نکاح کا پیغام لے کر آئے کہ جس کے اخلاق کو، جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو، تو اس سے اپنی بیٹی یا اپنی بہن جس کے تم سرپرست ہو اس کا نکاح کر دو، اس کی شادی کر دو۔ اس کے بعد ایک وارننگ دی وَإِلَّا تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، دیندار لڑکیوں کو اپنے بچوں کے لیے یا اپنے بھائیوں کے لیے اگر چوز نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو زمین کے اندر بہت بڑا فساد ہوگا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو کس قسم کے مرد کو چوز کرنا چاہیے؟ دیندار کو۔ عورت بھی دیندار چوز کی جائے، لڑکی بھی دیندار چوز کی جائے، اور اسی طرح لڑکا یا مرد بھی دیندار چوز کیا جائے، اس کو اختیار کیا جائے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مرد نکاح کا پیغام لے کر کسی کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو، یا تو آپ کا بیٹا کرتا کیا ہے، کون سی اس کی جاب ہے، اور کتنا پیسہ کماتا ہے، سیلری کتنی ہے، اور مکان کیسا ہے، گھر کیسا ہے، گاڑی کیسی ہے۔ یہ دنیاوی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ دین تو بس اس کے بارے میں تو بہت کم ہی پوچھا جاتا ہے، اور یہی حال دوسری سائڈ پہ بھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ معیار اللہ رب العزت نے دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ دین کو ترجیح دیں، مال کو ترجیح نہ دیں، دنیاوی آسائشوں کو ترجیح نہ دیں، بلکہ صرف اور صرف دین کو ترجیح دیں۔ یہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا، اور تم نکاح نہ کرو۔ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کا کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے، کہ مرد کس قسم کی عورتوں سے نکاح کریں، اور تم نکاح نہ کرو المشرکات، شرک کرنے والی عورتوں سے، حتی یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، شرک چھوڑ دیں، شرک سے توبہ کر لیں، اور وہ اللہ رب العزت پر سچا ایمان لے آئیں، اللہ کی توحید کو مان لیں اور اللہ کی توحید کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کی توحید ربوبیت کو تسلیم کریں، توحید الوہیت کو تسلیم کریں، توحید اسماء و صفات کو تسلیم کریں دل کی گہرائی کے ساتھ۔ جب تک وہ ایمان نہیں لاتی شرک کرنے والی عورتیں، ان سے نکاح نہیں کرنا۔ پھر آگے فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، ایک ایمان والی جو لونڈی ہے، خیر، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، خیر من مشرکۃ، ایک شرک کرنے والی آزاد عورت سے۔
ایک ایمان والی لونڈی اگر ملتی ہے تمہیں، لونڈی، تو وہ ایک آزاد شرک کرنے والی عورت سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، چاہے وہ تمہیں بھلی کیوں نہ لگے، اس کا حسن و جمال تمہیں بھلے کتنا اچھا کیوں نہ لگتا ہو، اس کا مال، اس کا خاندان، چاہے تمہیں کتنا اچھا کیوں نہ لگتا ہو، لیکن تم نے ترجیح دینی ہے ایمان والی لونڈی کو۔ اگر ایمان والی آزاد عورت نہیں ملتی تو پھر ایمان والی لونڈی کو ترجیح دو، اس آزاد عورت پر جو کہ شرک کرنے والی ہے۔ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم، اس سے ثابت یہ ہوا کہ شرک کرنے والی عورت سے نکاح کرنا مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اور یہاں شرک کرنے والی عورت سے مراد بت پرست عورت ہے، جو بتوں کی پوجا کرتی ہو، یا آگ کی پوجا کرتی ہو، یا کمیونسٹ ہو، یا وہ ہندو ہو، گائے کی پوجا کرنے والی ہو، بت پرستی کے اندر مبتلا ہو، ایسی کسی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مردوں کو منع کر دیا اللہ رب العزت نے۔ ہاں، اس میں ایک استثناء ہے، وہ کیا ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کے اندر فرمایا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی، یعنی اہل کتاب، ان کی جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ پاک دامن عورتیں یعنی کہ پہلے دوستانہ تعلقات ہوں، اور دوستانہ تعلقات میں سب کچھ چلتا رہا ہو، اور پھر ان سے شادی کر لیں، نہیں، یہ حرام ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کسی زانیہ عورت سے نکاح کرنا مومنوں پر حرام کر دیا گیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ یورپ، امریکہ وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہ غیر مسلم عورتوں سے دوستیاں، غیر مسلم لڑکیوں سے دوستیاں قائم کر لیتے ہیں، اور جناب وہ کہتے ہیں جی ایف اور بی ایف، یہ میرا بوائے فرینڈ ہے اور یہ میری گرل فرینڈ ہے۔ یہ جی ایف اور بی ایف کا جو تصور ہے، یہ کانسیپٹ کہاں سے آیا ہے؟ یہ کافروں کی طرف سے آیا ہے، لیکن یہ کانسیپٹ آج مسلمانوں نے قبول کر لیا ہے۔ بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں لڑکا، لڑکی فخر کے ساتھ کہے گی کہ فلاں لڑکا میرا بوائے فرینڈ ہے، اور لڑکے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ فلاں لڑکی وہ میری گرل فرینڈ ہے۔ یہ فرینڈشپ کے اندر پھر سب کچھ چلتا ہے، اور پھر معاملہ آ جاتا ہے شادی تک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین، مومنوں پر یہ حرام کر دیا گیا ہے۔ پاک دامن عورت اپنے لیے ڈھونڈنی چاہیے، پاک دامن عورت، حتیٰ کہ اگر اہل کتاب میں سے بھی ہو تب بھی پاک دامن عورت کو ڈھونڈنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ یہ نہیں کہ غیر مشروط طور پر، کوئی شرط نہیں ہے، غیر مشروط طور پر جس اہل کتاب کی عورت سے شادی کرنا چاہیں کر لیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو روک دیا کہ شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کرنا۔ آگے فرمایا، اگلی آیت پہ ذرا توجہ کریں، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم لوگ نکاح میں نہ دو شرک کرنے والے مردوں کو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ نکاح میں نہ دو کس کو؟ کس کو؟ اپنی بیٹیوں کو یا اپنی بہنوں کو، جو اگر آپ اپنی بہنوں کے سرپرست ہیں، اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں کو تم نکاح میں نہ دو شرک کرنے والے مردوں کو، شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں نہ دو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ آگے فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، ایک غلام جو ایمان والا ہو وہ بہتر ہے، خَيْرٌ مِّن مُشْرِک، وہ شرک کرنے والے مرد سے بہتر ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں بھلا کیوں نہ لگے، تمہیں پسند کیوں نہ آ چکا ہو، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے، کوٹھی اور بنگلے کی وجہ سے، چاہے کسی بھی طور پر تمہیں کتنا اچھا کیوں نہ لگتا ہو، وہ شرک کرتا ہے، اس کو اپنی بیٹی اور اپنی بہن کا نکاح نہ دیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کوئی غلام ڈھونڈ لیں، غلام، لیکن وہ سچا مومن ہے،
آپ اس کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیں، اپنی بہن کا نکاح دے دیں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے میرے بھائیوں، اس پہ ذرا غور کریں۔ پہلا لفظ ہے وَلَا تَنْكِحُوا اور دوسرا ہے وَلَا تُنْكِحُوا۔ غور کیجئے، وَلَا تَنْكِحُوا وَلَا تُنْكِحُوا۔ وَلَا تَنْكِحُوا کا معنی کیا ہے کہ تم نکاح نہ کرو شرک کرنے والی عورتوں سے۔ وَلَا تُنْكِحُوا کا معنی یہ ہے کہ تم نکاح میں نہ دو اپنی بیٹی اپنی بہن کو۔ کس کے نکاح میں نہ دو؟ شرک کرنے والے مردوں کے نکاح میں نہ دو، یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ پہلی آیت میں مردوں کو خطاب ہے، دوسری آیت کے اندر بھی مردوں کو خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں نہیں کہا؟ پہلے جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم دیا، مردوں کو منع کیا کہ مردوں تم شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہ کرنا، تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے عورتوں کو ڈائریکٹ مخاطب ہو کر کیوں نہیں کہا کہ اے عورتوں تم نے بھی نکاح نہیں کرنا شرک کرنے والے مردوں سے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عورتوں کا بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح کا جو معاملہ ہے وہ ان کے سرپرست کے ہاتھ میں ہے، ان کے ولی کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی عورت اپنے طور پر نکاح نہیں کر سکتی، کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی اپنے طور پر نکاح نہیں کر سکتی۔ جیسے کہ آج کل وہ جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا نا، وہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ، یہ جو کانسیپٹ ہے، اگر یہ مسلمانوں کے اندر ہو تو یہ کہاں تک لے جاتا ہے، اس کے اندر برائیاں کہاں تک چلی جاتی ہیں کہ وہی لڑکی جس نے بوائے فرینڈ بنایا ہوتا ہے اور وہ کسی کی گرل فرینڈ ہوتی ہے، اگر اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نکاح کی اجازت نہ دے رہے ہوں کسی شرعی عذر کی بنا پر بھی، تو وہ لڑکی گھر سے نکلتی ہے اور گھر سے نکل کر بھاگ کر وہ جناب اپنے طور پر نکاح کر لیتی ہے اس اپنی بوائے فرینڈ سے، یا پھر وہ کورٹ میرج کر لیتی ہے۔ اپنے طور پر نکاح کرنے والی لڑکی کا نکاح باطل ہے، کورٹ میرج باطل ہے، اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کے ساتھ۔ یہ لڑکی کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے، عورت کا نکاح مرد کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خطاب فرمایا ہے وَلَا تَنْكِحُوا کہ تم نکاح نہ کرو شرک کرنے والی عورتوں سے۔ مرد اپنے سرپرست کے بغیر نکاح کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اپنے ماں باپ سے وہ اجازت لے۔ ویسے اجازت لینی چاہیے، ماں باپ کے مشورے کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں۔ لیکن عورتوں کے حوالے سے کیا ہے کہ عورتیں نکاح نہیں کر سکتی خود بخود، لا نکاح الا بولی، ولی کے ساتھ ہی نکاح ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ایما امرأة نکحت بدون اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل۔ کوئی بھی عورت جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اس نکاح کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میں نے پہلے کہا کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ حکم نازل فرمایا کہ ایک تو نکاح کے حوالے سے کہ مرد جو ہیں وہ شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اس سے منع کر دیا۔ اور اسی طرح مردوں کو اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ اپنی بیٹیوں یا اپنی بہنوں کا نکاح جو ہے تم نے شرک کرنے والے مردوں کو نہیں دینا۔ اس کے بعد فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ جو شرک کرنے والے ہیں یہ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں، جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہو، مسلمان لڑکی کا نکاح کافر مرد کے ساتھ نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے برعکس ایک مسلمان لڑکا ہو اور اگر وہ اہل کتاب کی ایک پاک دامن عورت سے نکاح کرنا چاہے تو وہ نکاح جائز ہے، چند شرطوں کے ساتھ۔ جو کنڈیشنز ہیں وہ میں نے ابھی ذکر کی تھوڑی دیر پہلے، ان شرطوں کے ساتھ وہ جائز ہے۔ لیکن مسلمان لڑکی ہو، اس کا نکاح کسی کافر مرد کے ساتھ کیا جائے، یہ تو قطعاً جائز نہیں ہے، کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔
اس لیے کہ میرے بھائیوں، سب سے اہم چیز جو ہے وہ اس نکاح کے معاملے کے اندر سب سے اہم چیز دین ہے۔ آپ نے دین کو بچانا ہے، اپنے بھی دین کو بچانا ہے اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے دین کو بچانا ہے۔ دین کی فکر کرنی ہے، دنیا کی فکر نہیں کرنی۔ دنیا تو اللہ رب العزت نے دے دینی ہے۔ آج ماں باپ لالچ میں آ کر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان والدین اپنی بچیوں کی شادی غیر مسلم مردوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی وہ لڑکا بہت ہی اچھی جاب پہ ہے، بڑا ہی زبردست اس کا فیوچر ہے، کوٹھی بنگلے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایمان کو اور دین کو ترجیح دینی چاہیے، اور دنیا کی تو شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ کفار، یہ مشرکین جہنم کی آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اگر آپ اپنی بیٹی کو کسی کافر کے نکاح میں دیں گے، شرک کرنے والے بت پرست کے نکاح میں دیں گے، تو یقیناً وہ آپ کی مسلمان بیٹی کو بھی وہ کیا کریں گے؟ وہ کافر بنا دیں گے اور مشرکہ بنا دیں گے۔ تو جہنم کی آگ کی طرف نہیں دھکیلنا اپنی اولاد کو، اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بإذنہ، اللہ رب العزت بلاتا ہے، دعوت دیتا ہے جنت کی طرف، اور اپنے اذن کے ساتھ مغفرت کی طرف اللہ رب العزت بلاتا ہے۔ کہ اگر اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل کریں گے، اللہ رب العزت کے دین پہ عمل کریں گے، اللہ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے جو اللہ رب العزت نے نکاح کے حوالے سے تعلیمات دی ہیں، تو گویا کہ آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور آپ مغفرت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف بلاتا ہے، مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے احکامات پہ، اس کی تعلیمات پہ عمل کریں، تو آپ جنت کی طرف جائیں گے، آپ اللہ کی مغفرت کی طرف جائیں گے۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب نصیحت ہے، ہمیں اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ نصیحت کیسے حاصل ہوگی؟ جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس کے اندر غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تب ہمیں اس کتاب سے نصیحت حاصل ہوگی۔ تو یہ کتاب نصیحت ہے۔ جہاں تک بھائی کا سوال ہے اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ اگر ایک کلمہ گو مسلمان ہو، آپ لڑکے یا لڑکی کے حوالے سے جی، تو اگر مسلمان ہوں، بظاہر وہ کلمہ گو مسلمان ہوں، لیکن وہ درگاہ پرست ہوں، قبر پرست ہوں، درگاہوں اور مزاروں پہ جا کر وہ شرک کرتے ہوں، کھلا شرک کرتے ہوں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بھی شادی بیاہ کے معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ جو کھلے طور پر شرک کرتے ہیں، واضح طور پر وہ شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں درگاہوں مزاروں پہ جا کے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ شادی بیاہ کے معاملات نہیں کرنے چاہیے، دونوں سائڈوں پہ۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک اور سوال، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ حیض کے بارے میں بھی یہ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جاہلیت کے دور میں یہود اپنی عورتوں کو حیض کے ایام میں بالکل الگ تھلگ کر دیتے تھے، بالکل الگ تھلگ کرتے تھے، اور ان کے ساتھ کسی طرح کا ملنا جلنا نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں کا کھانا پینا بھی وہ قبول نہیں کرتے تھے، بالکل ایک سائڈ پہ۔ بلکہ کئی عورتوں کو ان کے گھروں کے اندر ایک روم کے اندر بند کر دیا جاتا تھا۔ بہت ہی بری رسم پائی جاتی تھی کفار کے ہاں اور یہود کے ہاں اسلام کے آنے سے پہلے۔ تو مسلمانوں کے سامنے تھیں یہ چیزیں کہ کفار کے ہاں یہ نظریہ پایا جاتا ہے اور ان کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا کہ ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے حیض کے حوالے سے۔ اور حیض حقیقت میں وہ خون ہے جو کہ عورت کو بالغ ہونے کے بعد ہر مہینے آتا ہے، اس کو حیض کہتے ہیں، ماہواری کے ایام کے اندر۔ اور اگر وہ ماہواری کے ایام کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو اس کو استحاضہ کہتے ہیں۔
حیض اور استحاضہ میں یہی فرق ہے، اور یہ فرق آپ کو سمجھنا چاہیے۔ حیض سے مراد وہ ماہواری کا خون ہے جو کہ ہر مہینے آتا ہے، اور استحاضہ سے مراد بیماری کا خون ہے، اور ان دونوں خونوں کے اندر کلر میں بھی فرق ہوتا ہے اور سمیل میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لہذا عورتوں کو بھی یہ مسئلے سمجھنے چاہیے۔ بعض عورتیں فرق نہیں کرتی ہیں، اور اگر بیماری کا خون آ رہا ہو تو اس کو بھی وہ حیض کا خون سمجھ کر وہ نماز بھی چھوڑ دیتی ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی چھوڑ دیتی ہیں، روزہ بھی چھوڑ دیتی ہیں کہ یہ تو حیض کا خون ہے۔ اور ہم سے اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں، آئے دن یہ سوالات آتے رہتے ہیں۔ تو ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، چونکہ یہ جو حیض کا معاملہ ہے نا میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت نے بناتے آدم پہ لکھ دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں، تمام مومنوں کی ماں ہیں، وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئیں تو مناسک کے حج شروع کرنے سے پہلے ہی ان کے ایام شروع ہو گئے، یہی ایام حیض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ تعلیمات دی، وہ تعلیمات ذکر کرنے کا موقع نہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی کہ وہ اس شرف سے محروم ہو گئیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ تو طواف کر سکیں، نہ صفا مروہ کی سعی کر سکیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے آئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی وہ طواف بھی کریں اور حج کے سارے احکام ادا کریں۔ رونے لگیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا شیء قد کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو وہ چیز، عائشہ تم کیوں روتی ہو، یہ تو وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پہ لکھ دیا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی بیٹیاں یا جتنی بھی عورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب پہ اللہ نے یہ چیز لکھ دی ہے، تو پھر رونے کی کیا بات ہے؟ پھر ان کے لیے کچھ تعلیمات ذکر کی کہ تم نے طواف نہیں کرنا، باقی تم نے حجاج نے جو کچھ بھی کرنا ہے مناسک کے حج میں سے آپ نے وہ سارے کرنے، مینا میں بھی جانا ہے، عرفات میں بھی جانا ہے، مزدلفہ میں بھی، اور پھر واپس مینا میں آ کے بھی، لیکن طواف نہیں کرنا، طواف تب کرو گی جب تم پاک ہو جاؤ گی۔ تو یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ یہ جو حیض کے مسائل ہیں یا استحاضہ کے جو مسائل ہیں یہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سمجھنے چاہیے، اور اس میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں۔ تو یہاں پر صحابہ کرام نے پوچھا حیض کے حوالے سے کہ عورت اگر حیض کے ایام میں ہو تو کیا واقعتاً اس کو الگ تھلگ کر دیا جائے، یا پھر کون سی چیز ممنوع ہے اور کون سی چیز جائز ہے؟ اللہ نے وہ چیز بیان کی، کون سی چیز ممنوع ہے اور کون سی چیز جائز ہے۔ فرمایا، سب سے پہلے فرمایا قل ہوا اذن، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک قسم کی گندگی ہے، لہذا گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، اور گندگی والی جگہ سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ لہذا فرمایا فاعتزلوا النساء فی المحیض، حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہنا ہے۔ ولا تقربوہن، اور تم نے ان کے قریب بھی نہیں جانا، حتی یطہرن، یہاں تک کہ پاک ہو جائیں۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ یہاں دو حکم ہیں، ایک ہے فاعتزلوا، تم دور ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ عورتوں سے، اور دوسرا ہے ولا تقربوہن، ان کی تم قریب نہ جانا۔ دور ہونے اور قریب نہ جانے سے مراد ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی بیویوں سے ایام حیض کے اندر ہم بستری نہیں کر سکتے، ہم بستری کرنا منع ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمہاری بیویاں ہیں، وہ انسان ہیں، وہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ تم اگر خاوند بیوی ہو تو تم آپس میں تم ایک ہی بستر پہ سو بھی سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے ان ایام کے اندر بھی، صرف صحبت کرنا حرام ہے۔ باقی اگر وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کو کھانا پینے کی چیزیں تیار کریں تمہارے لیے، بے شک کھا پی سکتی ہو، اپنے دودھ پیتے بچوں کو وہ دودھ بھی پلا سکتی ہیں، سارے کے سارے معاملات جائز ہیں۔ ایک چیز حرام ہے اور وہ ہے صحبت نہیں کر سکتے ہو۔ یہ مقصود ہے اس سے کہ عورتوں سے الگ تھلگ رہو حیض کے ایام میں۔ ولا تقربوہن، اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی صحبت نہ کرو، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، اب یہاں تک پاک ہو جائیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ حیض کا خون بند ہو جائے، صرف حیض کا خون بند ہو جائے تو پھر یہ پابندی ختم ہو جائے گی، یا پھر حیض کا خون بند ہونے کے بعد غسل کرنا بھی ضروری ہے کہ جس کے بعد پھر یہ پابندی ختم ہوگی؟ تو
تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اگلے لفظ میں دے دیا کہ فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، پھر جب وہ غسل کر لیں، پھر جب وہ غسل کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حیض کا خون بند ہونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے عورت اپنے خامند کے لیے حلال نہیں ہے، اس سے صحبت کرنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَا۔ اگر تو دیکھیں، اگر پاک ہونے سے مراد ہوتا نا کہ انقطاع دم، خون منقطع ہو جائے، خون بند ہو جائے، اگر اس سے یہ مراد ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو حتیٰ یطہرن کے بعد پھر یہی کہنا چاہیے تھا فَإِذَا طَهَرْنَا، اسی جیسا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے حتیٰ یطہرن فَإِذَا طَهَرْنَا، جب وہ پاک ہو جائیں، یعنی خون جب بند ہو جائے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فَإِذَا تَطَهَّرْنَا، اس کا معنی ہے غسل کرنا، کہ جب وہ غسل کر لیں اب اس کے بعد وہ جو پابندی اللہ رب العزت نے لگائی تھی وہ پابندی ختم ہو جائے گی۔ لہذا فرمایا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر تم ان کے پاس آ سکتے ہو جہاں سے اللہ رب العزت نے تمہیں اجازت دی۔ وہ گندگی والی جگہ سے بچنے کا حکم دیا، صحبت کرنے سے منع کیا، تو اب اس کے بعد جب یہ گندگی ختم ہو گئی، عورت پاک ہو گئی، غسل کر لیا، تو اب گندگی والی جو پہلے گندگی والی جگہ تھی اب وہ پاک ہو گئی، اب اس جگہ پہ تم آ سکتے ہو۔ اس کی اللہ رب العزت نے اجازت دے دی۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اسی طرح بہت زیادہ اپنی پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، مردوں عورتوں دونوں میں سے، اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ لہذا اپنی طہارت کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ، مردوں کو بھی اور اسی طرح عورتوں کو بھی۔ طہارت اور پاکیزگی یہ مومن کا شعار ہے۔ کافر ہیں جو اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں کرتے، لیکن مومن ہمیشہ اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرتے ہیں۔ لہذا کسی بھی عورت کی یہ جو مجبوری ہے، یہ مجبوری جیسے ہی ختم ہو، یعنی جیسے ہی یہ خون منقطع ہو جائے، بند ہو جائے، یہ گندگی ختم ہو جائے، تو اس کے بعد فوری طور پر اس کے لیے لازم ہے کہ پھر وہ غسل کرے اور وہ پاک ہو جائے۔ پھر یہ نہیں کہ پھر عورتیں سستی کریں۔ مثلا عصر کی نماز کا ٹائم ہے اور ابھی عصر کی نماز کا ٹائم چل رہا ہے، اور ادھر سے حیض کا خون بند ہو چکا، اب کسی نہ کسی بہانے اس کو لیٹ کریں گی غسل کو، کہ چلو کوئی بات نہیں، مغرب کے بعد نہا لیں گے۔ مقصد کیا ہے کہ کسی طرح عصر کی نماز نہ پڑھنی پڑے۔ وہ ہے تو نماز نا، یہ کوئی بوجھ تو نہیں ہے نماز پڑھنا۔ نماز تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے، لہذا اس عمل کو لیٹ کرنا، یعنی پاکیزگی کو لیٹ کرنا، کسی بہانے کی تلاش میں، کسی چیز کی آڑ لیتے ہوئے، بہانہ تراشتے ہوئے، یہ قطعاً جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے۔ متطہرین، جیسے ہی یہ مجبوری ختم ہوئی فوری طور پر اپنی پاکیزگی اور طہارت کی طرف آئیں اور غسل کریں اور مکمل پاکیزگی اور طہارت اختیار کریں۔ اللہ ایسے لوگوں کو، مردوں اور عورتوں کو پسند کرتا ہے، لہذا اس طہارت اور پاکیزگی کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ اگلی آیت بھی پڑھ لیں، اسی سے تعلق ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم، لہذا تم اپنی کھیتی کو آؤ انا شئتم، جیسے بھی چاہتے ہو۔ یہ آیت تب نازل ہوئی جب یہودیوں کے ہاں ایک نظریہ پایا جاتا تھا کہ ایک مخصوص کیفیت، ایک مخصوص طریقہ جماع کرنے کا، صحبت کرنے کا، اگر اس طریقے پر جماع کیا جائے گا تو بچے ڈھینگے پیدا ہوں گے۔ یہ ان کے ہاں یہ نظریہ تھا، ایک مخصوص کیفیت جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے، لیکن حیا کی وجہ سے میں وہ ذکر نہیں کر رہا۔ تو اس مخصوص کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ اگر اس طریقے پر جماع کیا جائے تو بچے بھینگے پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، وہ تمہاری کھیتی ہے، اپنی کھیتی میں آؤ جیسے بھی چاہتے ہو، کوئی بھی کیفیت اختیار کرنا چاہتے ہو اختیار کر سکتے ہو، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ اپنی کھیتی میں ہی آنا ہے، کھیتی کو چھوڑ کر کسی حرام جگہ کو استعمال نہیں کرنا۔ اور یہاں جو المتطہرین کا جو لفظ ہے میں بات ایک بھول گیا، المتطہرین کا تقاضا یہ بھی ہے مردوں کے لیے کہ مرد بھی طہارت والی جگہ پہ آئیں، نہ کہ وہ گندگی والی جگہ پہ آئیں۔
دبر گندگی والی جگہ ہے، اسی لیے فرمایا، چونکہ شریعت کے اندر حیا نہیں تو میں یہ مسئلہ واضح کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی عورت کی دبر کی طرف آتا ہے، یعنی دبر میں جماع کرتا ہے، تو وہ شخص ملعون ہے، اس پر اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے۔ فرمایا وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم آگے بھیجو اپنے آپ کے لیے، یعنی نیک اعمال اپنے لیے آگے بھیجو۔ کہاں بھیجو؟ قیامت تک کے لیے بھیجو۔ نیک اعمال ایسے کرو جو قیامت تک کے لیے تمہارے لیے ذخیرہ ہو جائیں، ایسے اعمال، نیک اعمال کرو۔ اور ان نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل جو ہے وہ ہے کہ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے تو اس کی نیت ہو نیک اولاد حاصل کرنے کی، تاکہ نیک اولاد اس کے لیے ذخیرہ آخرت بنے اور اس کے لیے ذریعہ نجات بنے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اللہ رب العزت سے ملنے والے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیوں دیا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور یاد رکھو کہ تمہیں اللہ سے ملنا ہے؟ اصل میں خامد بیوی کے جو آپس کے معاملات ہوتے ہیں ان سے کوئی اور واقف نہیں ہوتا، وہ خامد بیوی ہی واقف ہوتے ہیں آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پر خامد بیوی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت تو دی ہے، لیکن تم نے آپس میں کوئی حرام کام نہیں کرنا، کیونکہ تمہیں کل کو اللہ کے سامنے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ فرمایا وبشر المؤمنین، اور آپ مومنوں کو بشارت دیجئے کہ آپ اگر اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل کریں گے تو اللہ آپ سے راضی ہوگا، اور اگر آپ اللہ رب العزت کے احکامات پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔